الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ یاسین، اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 21 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 21 میں تھا کہ شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اب پھر اسی کے الفاظ ہیں جن کا ذکر پارہ نمبر 23 کے آغاز میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا بنا لوں؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش، ان بتوں کی سفارش مجھے کچھ ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی یہ مجھے چھڑا سکیں گے، اور اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، کان کھول کر میری بات سن لو، میرا اعلان سن لو۔ کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یعنی آیت نمبر 25 میں جس کا ذکر ہے نا فَاسْمَعُونَ، تو وہ کلام ہے جو آیت نمبر 21 کے بعد سے، یعنی پارہ نمبر 23 کے آغاز سے شروع ہو کر یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ یہ کون سا شخص تھا جس کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے بحث کی؟ یہ سلیم الفطر شخص تھا جو کہ اہل ایمان میں سے تھا، اور قوم کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا اس بستی والوں کو کہ رسولوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ اور پھر وہ اپنے ایمان اور اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرماتا ہے، اور اس کے جو اس کا کلام ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ وہ اپنے پھر قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں اپنے خالق کی عبادت سے سرتابی نہیں کر سکتا، تمہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے راہ ہدایت کا راستہ منتخب کر لو، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو جان لو کہ میں اگر راہ ہدایت پر ہوں تو میں اسے کسی صورت چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی غیر کو اپنا الہ اور معبود نہیں مان سکتا، اور جان لو کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک دن تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہوگے۔ تو ذرا سوچو، ساری زندگی اس کی نافرمانی کر کے گزاری تو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوگے، کس منہ سے؟ اس کا ذکر کیا گیا، اس نے کہا کہ وہ دن ہوگا کہ جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور کسی دنیا کے جھوٹے معبود کی سفارش لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور نہ ہی وہ لوگ بچا سکیں گے مجھے۔ مراد کیا ہے کہ جنہیں تم اپنا آقا مانتے ہو، جنہیں تم اپنا مولا مانتے ہو، جنہیں تم اپنا سفارشی مددگار مانتے ہو، ہاں جان لو کہ اگر میں ان کو اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ میری سفارش کرتے ہوئے یا میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اور یقیناً اگر میں ان کو اپنا معبود مان لوں تو اس وقت میں ضرور بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ وہ شخص اس قوم والوں کو سمجھا رہا ہے کہ جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جن بے جان پتلوں کو، جن غیر اللہ کو تم اپنا مسیحا سمجھتے ہو، وہ ہرگز ہرگز تمہارے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے خالق نہیں ہیں، اور تم میری طرف دیکھو، میرے ایمان، میری قلبی کیفیت کو دیکھو، اور جان لو کہ اگر میں بھی تمہارے والا عمل کروں تو یقیناً انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے انی آمنت بربکم، میں اپنے رب پر، میں تمہارے رب پر۔ اب دیکھیں یہاں کتنی باریکی ہے کہ وہ کہتا ہے انی آمنت بربکم، تمہارے رب پر میں ایمان لایا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ اللہ حقیقی خالق ہے جو ہم سب کا بنانے والا ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا کریٹر ہے۔ تو اس نے یہ بات کہہ کر نشاندہی کی کہ نہ صرف میں ایمان لایا اللہ پر جو میرا رب ہے، بلکہ وہ ہم سب کا رب ہے، یعنی حقیقی خالق وہ تمہارا بھی ہے جسے تم اپنا خالق نہیں سمجھتے۔
اس کا ذکر ہوا بربکم فاسمعون، تم میری بات سن لو، میں تو اہل ایمان میں سے ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی یہ گفتگو کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ اکبر۔ پھر وہ بولا کہ کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں۔ اب یہ شخص کے بارے میں تعارف میں نے کہا تھا اس کا نام حبیب نجار ہے۔ مفسرین جو ہیں وہ اس کا نام یہی بتاتے ہیں، اور علامہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اہل انطاکیہ نے اس شخص کو شہید کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل انطاکیہ کو ہلاک کر دیا۔ وہاں اس بستی میں مومن اور کافر دونوں آباد تھے، اور خوفناک کڑک اس نے کفار کو موت کی نیند سلا دیا اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ انطاکیہ کے ایک بازار میں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے۔ اس کے صحن میں اس شخص کا مزار آج بھی موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو اس کو گوگل کیجئے گا لازمی اور دیکھیے گا کہ آج بھی وہ شہر موجود ہے انطاکیہ نامی، اور وہاں پر ایک مسجد موجود ہے حبیب، مسجد حبیب، اور اس کے صحن میں ایک قبر موجود ہے، مزار موجود ہے، اور لوگ دور دور سے وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو شخص مراد ہے وہ وہی شخص مراد ہے جس کا مزار وہاں پر موجود ہے۔ تو آیت نمبر 28 دیکھیے گا جس میں ذکر ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ تو آیت کی تفسیر آپ کے سامنے واضح ہے، جس کا ذکر میں نے حبیب نجار اور اس کے جو آج کے دور میں لوکیشن ہے اس مسجد کی، اس کے ساتھ کیا اعتبار سے کہ اس قوم کا کیا حال ہوا۔ بہرحال یہاں پر جو ذکر موجود ہے کہ ہم نے پھر اس کے بعد آسمان سے لشکر اس قوم پر نہ اتارے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی، تو مراد کیا ہے کہ جب وہ شخص یعنی اللہ کا نیک بندہ شہید ہو گیا تو اس شخص کی شہادت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ایسے سرکشوں کی سرکوبی کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک ایسی گرج اور کڑک پیدا کی کہ وہ اس کے گرج کے سبب ہی تمام کے تمام بجھی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہاں لفظ خامدون، خامدین کسے کہتے ہیں؟ ان کو خامدین کہا گیا خمد سے۔ خمد کہتے ہیں جب آگ فل بھڑکنے کے بعد بجھ جائے، اس عمل کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے بجھ جانے کے عمل کو خمد کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو اس خامدین کیوں کہا گیا کہ پہلے وہ آگ کے غاروں کی طرح دہک رہے تھے، اس کے شعلوں کی طرح لپک رہے تھے، لیکن ایک گرج نے ان تمام کا قصہ تمام کر دیا، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، گویا وہ خامدون میں شمار ہو گیا ان کا وہ لوگ جو کہ بجھتی ہوئی آگ کی طرح راکھ کے ڈھیر کے مانند تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم میں موجود واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 32 تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع سے اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔